اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہوا وہو رب العرش العظیم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک باواز بلند پڑھیں گے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ عزیزان گرامی قدر، ماہ مبارک ربیع الاول ربیع النور شریف کی یہ پر نور ساعتیں ہیں۔ رب ذوالجلال اپنے فضل اپنے کرم سے اپنی شان کے مطابق ہمیں ماہ میلاد کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ برادر اکبر، میرے انتہائی شفیق، انتہائی محبت، انتہائی فکر فرمانے والے حضرت علامہ مولانا حکیم محمد ندیم مصطفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کی میزبانی میں مجھے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کشتہ عشق رسالت قادر الکلام عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استعارہ اور حوالہ حق کی پہچان امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے ایک نعتیہ شعر کے ایک حصے پر مجھے گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور وہ مطلع نعت کا یہ ہے: عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ یعنی آج ہماری گفتگو کا عنوان عرش حق اور عظمت مصطفیٰ ہوگا۔ اللہ کریم مجھے حق بیان کرنے کی، آپ کو سننے کی نہیں کہہ رہا، آپ کو برداشت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہاں، سرور کونین جد الحسنین، تمام نبیوں کے نبی، میرے اور آپ کے لاجپال آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام پڑھنا یہ خوش نصیبوں کا کام ہے، جنتیوں کا کام ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں: الصلاۃ علیہ افضل من عتق الرقاب۔ حضور فرماتے ہیں مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ایک غلام آزاد کرنے سے افضل ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ میرے آقا کے ایک صحابی نے، جہاں سے میں نے پڑھا ہے امام ابن حجر مکی شافعی سے، وہاں اس صحابی کا نام نہیں لکھا ہوا جن کی یہ بات ہے، کیونکہ میرے جانے کے بعد ہو سکتا ہے کسی کی رگ علم پھڑک جائے، تو میں کہہ رہا ہوں جہاں سے میں پڑھ رہا ہوں اس روایت میں صحابی کا نام موجود نہیں ہے۔ میں علامہ ابن حجر مکی شافعی سے پڑھ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، میرے آقا کے ایک صحابی نے حضور کی دعوت کی ہے، وہ دعوت ولیمہ تھی جس میں حضور تشریف لے گئے ہیں، اور ان کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا تھا۔ انہوں نے حضور کے قدمین شریفین کی گنتی شروع کی، اور دعوت تک پہنچنے میں جتنے قدمین حضور چلے انہوں نے ہر قدم پر
ایک غلام کو آزاد کیا۔ جو 7 ایسے صحابہ کرام تھے مالی طور پر جو کمزور تھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، ان کو تو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، انہوں نے آپ کے ہر قدم کے بدلے غلام آزاد کیا ہے، تو ہم غریب کیا کریں؟ میرے آقا نے فرمایا تم مجھ پر درود پاک پڑھا کرو، تمہارا ایک بار درود پڑھنا ایک غلام آزاد کرنے سے افضل۔ ایک تو جو اس میں سٹی کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، اسے ختم کریں، آواز تھوڑی اتنی لطیف کریں کہ اچھے طریقے سے میری آواز نکلے بھی اور سمجھ بھی آئے۔ توجہ ہے دوستو، میں اپنی بات کو شروع کروں۔ سورہ توبہ سے آخری آیت کے چند الفاظ میں نے تلاوت کیے ہیں۔ ارشاد ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، محبوب، اے میرے محبوب، اے میرے مطلوب، اے میرے مقصود، اے میرے احمد، اے میرے محمود، اے میرے محمد، اے میرے مصطفیٰ، اے میرے مجتبیٰ، اگر لوگ آپ کے در سے پھرتے ہیں تو آپ فرما دیجئے فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، آپ فرما دیں مجھے تمہاری کیا پرواہ ہے، اللہ مجھے کافی ہے۔ آپ احباب میرے مزاج سے واقف ہیں، میں خاموش مجمع کا خطیب نہیں ہوں، آپ کی مہربانی، میرے ساتھ آپ بولیں گے تو میرے اندر سے کچھ نکلے گا، وگرنہ میں بھی اسناد گل صاحب کی طرح اپنا وقت مکمل کروں گا اور چلا جاؤں گا، پھر آپ صبح کہیں گے راتی آئے سنت کی تاکید ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ میں کچھ ایسا کر کے جاؤں گا کہ اگلے سال تک مدنی ٹاؤن کے در و دیوار کہیں گے کہ کوئی آیا تھا۔ ہاں، پچھلے سال میں آیا تھا تو ابھی تک کہہ رہے ہیں یہ کوئی آیا تھا، آج میں پھر آیا ہوں تو کہہ رہا ہوں پورا سال یہ در و دیوار کہتے رہیں گے کہ کوئی آیا تھا۔ آپ توجہ فرمائیں، میں خاموش مجمع سے خطاب کرنے کا عادی نہیں۔ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اے میرے محبوب، اگر یہ آپ کے در سے منہ پھیرتے ہیں تو آپ انہیں فرمائیں جاتے ہو تو چلے جاؤ، میں بے نیاز کا محبوب ہوں، مجھے میرے اللہ کا حکم ہے کہ محبوب انہیں کہہ دو مجھ محمد کو اللہ کافی ہے۔ نوجوانوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں اپنی گفتگو پر آپ کی بڑی کامل توجہ چاہتا ہوں۔ اگر یہ آپ کا در چھوڑتے ہیں تو میرے محبوب آپ انہیں فرما دیں کہ اللہ مجھے کافی ہے۔ اب قرآن پڑھ لیں آپ، اللہ نے کہا تھا میں اپنے محبوب کو کافی ہوں، اور محبوب سے کہا تھا آپ فرما دیں کہ اللہ مجھے کافی ہے۔ اب جہاں جس گھر کے باہر جس بیٹھک میں یہ سینری لگی ہو کہ کہہ دو اللہ مجھے کافی ہے، ساتھ میں ایک لفظ اور لکھو کہ اللہ صرف مصطفیٰ کو کافی ہے۔ یار کمال ہے آپ کے سننے کی، کیا سن رہے ہیں آپ؟ جشن کی محفل میں آئے ہیں تو جشن اپنے چہروں پہ لکھیں۔ لیجئے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، آپ جتنا خاموش رہیں گے مجھے اتنے فکرات آپ کو پیش کرنے پڑیں گے آپ کو بلانے کے لیے۔ اللہ نے کہا تھا اے میرے محبوب آپ کہہ دیں کہ میں آپ کو کافی ہوں، امتی کو تو اس نے کہا ہی نہیں تھا۔ کمال ہے آپ کے سننے کی، توجہ ہے۔ اس نے کہا اپنے محبوب کو، اس نے کہا اپنے مصطفیٰ کو، اس نے کہا نبیوں کے سردار کو میرے محبوب جو تیرے در سے اٹھتا ہے اسے کہہ دو مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں، تمہیں میری ضرورت ہے، مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، آپ فرما دیں اللہ مجھے کافی ہے۔ یہ حق کہنے کا کہ اللہ مجھے کافی ہے صرف مصطفیٰ کا ہے، مصطفیٰ کے بعد امت کو یہ کہنے کا حق نہیں کہ ہمیں اللہ کافی ہے۔ میں فکرہ پیش کر رہا ہوں، جو کہے نا اللہ کافی ہے اس کا شانہ جھنجھوڑ کر کہنا سید کے نوکر نے
محلہ مدنی ٹاؤن کی فضاؤں میں برسر منبر یہ فکرہ کہا ہے اللہ صرف مصطفیٰ کو کافی ہے، مصطفیٰ کے علاوہ رب کی پوری کائنات کو اگر خدا تک پہنچنا ہے تو مصطفیٰ کی انہیں ضرورت ہے۔ توجہ ہے آپ احباب کی قبلہ یا کوئی نہیں؟ یا رسول اللہ زندہ باد۔ پوری کائنات کو مصطفیٰ کے علاوہ، پوری کائنات کو، یہ لفظ یاد رہے میرے، مصطفیٰ کے علاوہ پوری کائنات کو اللہ تک پہنچنے کے لیے میرے نبی کی ضرورت ہے، میرے نبی کی حاجت ہے۔ میں لفظ بولوں، پوری کائنات اللہ تک پہنچنے کے لیے محتاج ہے محمد مصطفیٰ کی۔ اگر کسی کا ظرف اس بات پر چھلکتا ہے تو میں زخموں پہ نمک چھڑکے دیتا ہوں۔ توجہ ہے آپ احباب کی یا نہیں؟ اگر کسی کا ظرف اس بات پر چھلکتا ہے تو میں زخموں پر نمک چھڑکتے ہوئے یہ فکرہ کہہ رہا ہوں، بریلی والے بابے نے کہا تھا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے، خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے، خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ فکرہ سنبھالیے گا میرے عزیز سامعین، جسے جہنم میں جانا ہے وہ مصطفیٰ کو چھوڑے اور جہنم میں دفع ہو جائے، جسے جنت میں جانا ہے وہ کل بھی یا رسول اللہ کہہ کے جا رہا تھا، آج بھی یا رسول اللہ کہہ کے جا رہا۔ جس نے جہنم میں جانا ہے وہ دفع ہو جائے، جس نے جنت میں جانا ہے وہ کل بھی یا رسول اللہ کہہ کے جا رہا تھا، آج بھی یا رسول اللہ کہہ کے جا رہا ہے۔ اور پھر فرمایا محبوب آپ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے کافی ہے، تو آج کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ مجھے کافی ہے، اللہ صرف مصطفیٰ کو کافی ہے۔ تمہیں کافی ہے مصطفیٰ کا گھر، تمہیں کافی ہے مصطفیٰ کا در، تمہیں کافی ہے مصطفیٰ کی دہلیز، باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اس سے کوئی مکر مفر، جو وہاں پہ ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں۔ سارے ایک بار میرے ساتھ کبھی بولے نا آپ تو مزہ آ جائے، جشن والی سبحان اللہ کہیں، آپ کی مہربانی ہے، مل کے بابا سے۔ ہاں اب آپ کی توجہ میرے اگلے فکرے کو سننے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ محبوب اگر یہ آپ کے در سے پھرتے ہیں تو آپ انہیں کہہ دیں اللہ مجھے کافی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وَهُوَ رب العرش العظیم، اور میرا اللہ وہ ہے جو عرش عظیم کا رب ہے، عرش عظیم کا رب ہے، عرش عظیم کا رب ہے۔ محلہ مدنی ٹاؤن کے میرے غیور سامعین، بات ہے عرش کی، میں بات کر رہا ہوں اس کی جو فوق العرش ہے۔ آپ میرا لفظ نہیں سمجھ پائے، مجھے بات دہرانی پڑ جائے گی۔ یہاں ذکر ہے عرش کا، میں جس کا ذکر کر رہا ہوں یا لفظ آسان کر دوں، ہم جس کا میلاد منا رہے ہیں وہ فوق العرش ہے، یعنی عرش نیچے ہے، مصطفیٰ اوپر۔ سنیں گے میری بات، میں کہہ رہا ہوں عرش نیچے ہے، مصطفیٰ اوپر ہے۔ ارے بابا عرش معلی جس کے روزے کی برابری نہ کر سکے اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ توجہ یار آپ کی، میں نے دو فکرے کہے ہیں، کہہ رہا ہوں عرش اور ہے، فوق العرش اور ہے، گنبد خضرا اور ہے، عرش معلی اور ہے۔ 1500 سال کی اکابرین اہل سنت کی انشاء املا
قرات عبارت کتاب حوالے کی ذمہ داری کے ساتھ غلام عباس حجویری برسر منبر اعلان کر رہا ہے، رب کعبہ کی قسم ایک عرش نہیں کروڑوں عرش، امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں ایک عرش نہیں کروڑوں عرش اس ماں کی برابری نہیں کرتے جس ماں نے محمد مصطفیٰ کو اپنی گود میں پالا ہے۔ بولو میرے ساتھ، بولو میرے ساتھ۔ ہاں کروڑوں عرش اس ماں کی برابری نہیں کرتے جس ماں نے مصطفیٰ کو اپنی گود میں پالا ہے۔ مجھے فکرہ کہنے دو، جب مصطفیٰ کی ماں کی برابری عرش معلیٰ نہیں کرتا تو مصطفیٰ کی برابری کیسے ہو سکتی ہے؟ اچھا چلو، جو بندہ ابھی تک چپ ہے اس کی توجہ ذرا میری طرف ایک بار کرا دیں، وہ میرا یہ فکرہ سنیں۔ ہر وہ چیز جو مخلوق ہے وہ میرے نبی کی وجہ سے ہے۔ ابھی بھی میرے ساتھ نہیں ہے، کیلانی صاحب ہاتھ چکو کی ہو گیا، خیر ہے نا؟ ہر وہ چیز جو مخلوق ہے وہ میرے نبی کی وجہ سے ہے۔ جاؤ پوچھو اہل علم سے، عرش مخلوق ہے یا نہیں؟ اگر عرش مخلوق ہے نہ ہوتا، اگر مصطفیٰ نہ ہوتے، اگر عرش مخلوق ہے تو عرش نہ ہوتا، اگر مصطفیٰ نہ ہوتے۔ عرش کا ہونا اس بات کی دلیل ہے، میرا نبی ہے تو عرش ہے، میرا نبی ہے تو عرش ہے، میرا نبی ہے تو عرش ہے۔ کمال نہیں، میرا نبی چلتا زمین مکہ و مدینہ پر ہے، وجہ عرش کی بقا کی ہے، وجہ عرش کے نورانی ہونے کی ہے، وجہ عرش کی عزت و عظمت کی ہے۔ سامعین گرامی قدر، یہاں پر یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے کہ عرش کس طرح افضل ہے، عرش کس طرح مخلوق میں بڑا درجہ رکھتا ہے، اور کس طرح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرش معلیٰ نے فیض حاصل کیا ہے۔ اب میں حوالہ پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، علامہ آلوسی بغدادی کی تفسیر روح البیان سے۔ مفسر وہ ہے جس سے بڑا مفسر میں نے نہیں دیکھا، ان سے پہلے ہوں گے، ان کے بعد ان سے بڑا مفسر تاریخ علم میں نہیں ہے۔ مولا مرتضیٰ کے پوتے، توجہ، پوری توجہ، مصطفیٰ کے شہزادے مولا مرتضیٰ کے پوتے، حضرت امام زین العابدین کے پوتے، حضرت امام حسین ابن علی کے پوتے، حضرت امام محمد الباقر کے بیٹے، حضرت امام جعفر الصادق علی جدہ الکریم وعلیہ الصلاۃ والتسلیم۔ آپ سے پوچھا گیا عرش کا مقام کیا ہے اور مصطفیٰ کا مقام کیا ہے؟ عرش کا مقام کیا ہے اور مصطفیٰ کا مقام کیا ہے؟ عرش کا مقام کیا ہے، مصطفیٰ کا مقام کیا ہے؟ تو امام جعفر صادق علی جدہ الکریم وعلیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، میں روح المعانی علامہ آلوسی بغدادی کی بطور حوالہ پیش کر چکا آپ کی خدمت میں۔ امام جعفر صادق نے ارشاد فرمایا، عرش قائم نہ ہوتا اگر عرش کے چہرے پر محمد کا نام نہ لکھا۔ عرش آہا اللہ یا رسول اللہ سلامت۔ عرش سب باجماعت شامل ہونا۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، عرش نہ ٹھہرتا اگر اس کے چہرے پر یا محمد نہ لکھا جاتا۔ توجہ، یعنی نبی کے گھر کے
امام نے فیصلہ دیا ہر وہ چیز جسے سکون نہ ملے اللہ کا قانون ہے اس ہر چیز کے چہرے پر اس میں محمد لکھ دو تو سکون مل جاتا ہے. جب میرے نبی کا نام عرش کے لیے باعث سکون ہے تو امتی کے لیے باعث سکون کیسے نہیں؟ پھر سن رہے ہیں آپ میری بات؟ کہہ رہے ہیں عرش نہ ٹھہرتا اگر عرش کے چہرے پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں گرامی تحریر نہ کیا جاتا. عرش کتنا بڑا ہے. عرش کے 3000 ستون بنائے ہیں اللہ نے. کوئی نہیں چپ کر گیا ادھر. میں نے تو نہیں کہا تھا مجھے یہ عنوان دیں. اب عادی نہیں ہے میرا مجمع تو میں کچھ نہیں کر سکتا. میں نے ہمیشہ اشتہار دیکھا ہے کہ اس پر عنوان کیا لکھا ہے, لہذا آپ توجہ فرمائیں. عرش کے 3000 ستون ہیں. ایک ستون سے دوسرے ستون کے درمیان 7 آسمانوں جتنا فاصلہ ہے. نہیں انج نہیں ہون سواد ہونا, بولنا پڑے گا میرے نال. عرش کے 3000 ستون ہیں. ایک ستون سے دوسرے ستون تک پہنچنے کا فاصلہ 7 آسمانوں کے برابر ہے اور بے شمار فرشتے ان ستونوں کے ارد گرد عرش الہی کے سائے میں ہر وقت عرش الہی کے ستونوں کو پکڑے ہوئے اٹھائے ہوئے کھڑے ہیں. دیکھو میری طرف 3000 ستون, ایک ستون سے دوسرے ستون کا فاصلہ 7 آسمانوں کے فاصلے کے برابر اور پھر بے شمار فرشتے ان ستونوں کو تھامے ہوئے ہیں, پکڑے ہوئے ہیں. اب سوال یہ ہے وہ جو عرش کو تھامے ہوئے ہیں ان فرشتوں کا ورد کیا ہے, ان فرشتوں کا وظیفہ کیا ہے, ان فرشتوں کی تسبیح کیا؟ بیٹھا ہی نہیں وہ بندہ جس کا ہاتھ نہیں اٹھا. ان فرشتوں کا ورد کیا ہے, ان فرشتوں کا وظیفہ کیا ہے, ان فرشتوں کی تسبیح کیا ہے, ان فرشتوں کا پڑھنا کیا ہے؟ جاؤ علم کی کائنات کھنگالو اور پھر میرا فقرہ مسکرا کے سننا. وہ فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں یا اللہ کا نام لیتے ہیں یا میرے محمد مصطفیٰ کا نام. سبحان اللہ, واہ جی واہ, ماشاءاللہ. وہ فرشتے یا اللہ کا نام لیتے ہیں یا محمد مصطفیٰ کا نام لیتے ہیں. شب معراج میرے آقا جب عرش معلی پر پہنچے, یار جے تسی چپ ہو تے مینوں ہن دسو میں عنوان بدل لوں. سہیل شب معراج جب میرے آقا عرش معلی پر پہنچے تو عرش نے میرے نبی کے دامن کو, عرش معلی نے میرے نبی کے دامن کو تھام لیا. میرے آقا نے فرمایا عرش تجھے کیا چاہیے جو تو نے میرے دامن کو تھام لیا ہے؟ بے شمار نورانی فرشتے جس عرش کو تھامے ہوئے تھے اس عرش نے میرے مصطفیٰ کے دامن کو تھاما اور عرض کی یا رسول اللہ آئے ہیں تو کچھ دیر اپنے نالین کے ساتھ میرے اوپر تشریف فرما رہیے تاکہ زمانے پر واضح ہو جائے عرش تو نبی کے نالین چومنے کو ترس رہا ہے. سبحان اللہ, اللہ اللہ اللہ. توجہ ہے آپ کی میری بات, میری جانب بڑی توجہ رکھیے گا. یہ میرے تمہیدی فکر جن سے میں گزر رہا ہوں اور بڑی تیزی سے میں اپنی منزل کے قریب جا رہا ہوں. عرش معلی نے مصطفیٰ کے دامن کو تھاما. وہ عرش جو اللہ کا عرش ہے, وہ عرش جو نور کا بنا ہے, وہ عرش
جس کے اتنے ستون ہیں، وہ عرش جسے بے شمار فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، نوریوں کے جھرمٹ میں ہے عرش معلیٰ، اور اس نے میرے نبی کے دامن کو تھام کر یہ بتایا نہیں جب عرش ہو کر مجھے مصطفیٰ کی ضرورت ہے تو فرش پر ہو کر تمہیں مصطفیٰ کی ضرورت کیسے نہیں؟ جب عرش ہو کر مجھے مصطفیٰ کی ضرورت ہے. بچے آپ آگے کیوں بیٹھے تھے بیٹا؟ میری گفتگو تو آپ کی سمجھ سے بالا تر ہے، توجہ فرمائے میری بات کی طرف. عرش نے دامن مصطفیٰ تھام کر اپنے عقیدے کا، اپنے عشق کا، اپنی محبت کا اظہار کیا. جب میرا گزارا مصطفیٰ کے بغیر نہیں تو فرش والوں تمہارا گزارا مصطفیٰ کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے کہتے ہو عرش بتاؤ اور پھر مصطفیٰ کی شان بتاؤ. آؤ میں تمہیں نبی کے بڑے بیٹے شہزادہ امن مصلح الامہ علی دا وڈا پتر، نبی کا بڑا شہزادہ امام حسن مجتبی سید الامت، سردار امت، سردار صحابہ، سردار اہل بیت، امام دوم، حسین کا امام، حسین کا پیر، حسین کا استاد حسن مجتبی. میں چہرے دیکھ کر بات کروں گا، میں چہرے دیکھ کر بات کروں گا. آپ کی مہربانی ہے اگر میرے نبی کے فضائل سن کر کوئی اداس ہو جائے سمجھو شیطان بیٹھا ہے. جاگتے ہو میری بات کی؟ مقرر کر رہا ہوں، میں ریسکیو نہیں کروں گا، مقرر. اگر خوش ہو جائے سمجھو صاحب ایمان بیٹھا ہے. اگر کوئی اداس ہو جائے تو سمجھو شیطان بیٹھا ہے، اگر خوش ہو جائے تو سمجھو صاحب ایمان بیٹھا ہے. نبی کی مہر نبوت کا سوار، نبی کے شانوں کا سوار، نبی پاک کی زلفوں کو بطور سواری اپنے ہاتھوں میں لے کر کھیلنے والا حسن، میرے نبی کی نسل کا وارث، سورہ کوثر کی پہلی تفسیر، اپنی ماں کی طہارت کی پہلی دلیل، اپنی ماں کی طہارت کی پہلی دلیل، اپنے بھائی کی عظمت کی پہلی دلیل، نبی کی نسل کی بقا کا پہلا ضامن امام حسن مجتبی نے دربار میں بیٹھ کر خطبہ دیتے ہوئے اپنے تعارف میں بتایا تھا عرش کیا ہے. فرمانے لگے ان العرش سریری، لوگوں تم لکڑیوں کے تخت پر بیٹھ کر حسن کو بادشاہی کے لالچ میں سمجھتے ہو. سنو جو عرش ہے وہ حسن کا تخت ہے. پتہ نہیں کوئی بندہ بیٹھا ہے کہ نہیں بیٹھا. ان العرش سریری، اللہ کا عرش حسن کا تخت ہے. عرش معلیٰ جس کے بیٹے کا تخت ہو. مجھے دیکھنا ہے کون سا بندہ چپ رہا ہے. عرش معلیٰ جس کے بیٹے کا تخت ہو، جس کے قدم پکڑ کر عرش معلیٰ میرے نبی کو چند لمحے اپنے اوپر ٹھہرنے کی گزارش کرے. مجھے مدنی ٹون کا پڑھا لکھا مجمع دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ فکرہ سمجھ میں آئے تو وصولی کی سند دے. جس کے 7 سال کے حسن کی پہنچ عرش سے اوپر ہے، اس مصطفیٰ کی پہنچ کا عالم کیا؟ کمال ہے آپ کے سننے، توجہ ہے آپ کی، توجہ ہے آپ کی، بڑی بڑی توجہ رکھیے گا. فرمانے لگے ان العرش سریری، عرش حسن کا تخت ہے. عرش حسن کا تخت ہے. تخت وہ ہوتا ہے جس پر بادشاہ جب چاہے بیٹھ جائے، جب چاہے لیٹ جائے، جب چاہے بیٹھ جائے، جب چاہے لیٹ جائے.
جس کے بچے اٹھنے بیٹھنے کے لیے عرش معلیٰ کو استعمال کرے، ان کے نانے کی عظمت کا عالم کیا؟ اللہ، سن رہے ہو میری بات یا نہیں سن رہے؟ آؤ آج موقع بن گیا ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ذرا میری توانائی میں میرا ساتھ دیجئے گا۔ مشکل مرحلہ گزر چکا ہے، اب میرے جسم میں وہ حرارت آ چکی ہے، وہ طاقت آ چکی ہے کہ جس کے بعد میں ہر منکر کے کوہ ہمالیہ کو نبی کی عظمت کے نعرے کے ساتھ، علی کی شجاعت کے نعرے کے ساتھ، حسن کی طہارت کی بات کے ساتھ پاش پاش کرتا ہوا گزر جاؤں گا۔ توجہ عزیزان گرامی، عرش میرا تخت ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ جس عرش کو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی، آؤ آج یہ بھی سنو مسند کسے کہتے ہیں؟ ہر کرسی مسند نہیں ہوتی، ہر کرسی۔ مرزا عدنان آپ بھی چپ کر گئے ہیں، کہاں چلا جاؤں میں؟ ہر کرسی مسند نہیں ہوتی، ہر نشست مسند نہیں ہوتی۔ مسند وہ نشست ہوتی ہے جس پر کوئی بادشاہ کبھی اپنی تھوڑی سی ٹیک لگانے کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جائے، 2 لمحے بیٹھے پھر ٹیک چھوڑ دے۔ جس کو اس نے ٹیک لگائی ہے اسے اردو میں کہتے ہیں مسند۔ ارے بابا، مصطفیٰ اپنی کمر مبارک کو تھوڑا آرام دینا چاہیں تو ٹیک کے لیے عرش معلیٰ خود کو پیش کر دیتا۔ سبحان اللہ، مسند ہے، عرش حق ہے، مسند ہے رفعت رسول اللہ کی۔ جس توجہ، پوری توجہ، میں یہ فکرہ کہہ رہا ہوں میری زندگی سے بڑا اور قیمتی فکرہ ہے، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں پوری علمی ضمانت سے اعلان کر رہا ہوں، اگر میرے نبی کا معیار اتنا بلند ہے اور یقیناً اس سے بھی بلند ہے کہ ٹیک لگانے کے لیے تو عرش معلیٰ تکیہ بن جاتا ہے۔ مصطفیٰ کا جو 2 لمحے ٹیک لگائے تو عرش معلیٰ سے لگائے، وہ 40 سال جن گھروں میں میرا نبی چلتا پھرتا رہا، ان گھروں کی پاکیزگی کا عالم کیا ہے؟ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ نعرہ رسالت، 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 نعرہ حیدری، حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان اجداد مصطفیٰ، علماء حق اہل سنت۔ سنو مدنی ٹون والو، مزاج بن گیا ہے میرا، اب صرف میری طرف دیکھے گا ہر بندہ۔ جس نبی کی ٹیک کے لیے عرش تکیہ بن کے حاضر ہو جائے، وہ نبی جس گود میں رہا ہے، جس کی انگلی پکڑ کے رہا ہے، اب یہ گھر میں بیٹھ کر حساب کرنا کہ وہ گودیں، وہ انگلیاں، وہ ہاتھ، وہ سینے کتنے پاک ہوں گے جو نبی پاک نے جنہیں اپنے لیے استعمال فرمایا ہے، جنہوں نے میرے مصطفیٰ کی بچپن سے لے کر جوانی مبارک تک خدمت کی ہے۔ سنو میری یہ بات، میرا نبی وہ عظیم نبی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی نے حضرت یونس علیہ السلام کو بطور مہمان اپنے اندر رکھنے والی مچھلی کے بارے میں امام سیوطی نے لکھا، وہ مچھلی جس کے پیٹ میں اللہ کا نبی حضرت یونس 40 دن تک مہمان بن کے ٹھہرے ہیں۔ میرا سوال ہے تم سے، وہ 40 دن یونس جو مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے، کھا کیا رہے تھے، پی کیا رہے تھے؟ نہیں توجہ فرمائی آپ نے؟ سوال ہے میرا، نبی مچھلی کے پیٹ میں سمندروں کی تہوں میں ہے، کھا کیا رہا تھا، پی کیا رہا تھا؟ نہیں بتا سکتے تو لو جواب، جو نبی ہوتا ہے وہ محتاج رزق نہیں ہوتا۔ اللہ اپنے نبی کو اتنی طاقت دیتا ہے، اللہ اپنے
نبی کو اتنی طاقت دیتا ہے کہ وہ بغیر کھائے پیے اپنی نبوت کی طاقت کے ساتھ رہ سکتا ہے. یہ تھے حضرت یونس. اب آؤ مکے میں لے چلوں, بنو ہاشم کی حویلی میں لے چلوں, میں نبی کے دادے کے گھر تمہیں لے چلوں, میں حضرت عبداللہ کی حویلی میں تمہیں لے چلوں. ماں کا دودھ بھی پی رہے ہیں, دادا کے دسترخوان سے کھا رہے ہیں, چچا کے دسترخوان سے کھا رہے ہیں. جو نبی کھانے پینے کا محتاج ہی نہیں تھا, اس نے اپنی حویلی کے دسترخوانوں سے کھا کر بتایا کائنات کا پاکیزہ ترین نبی میں, کائنات کا پاکیزہ ترین گھر میرا, کائنات کا پاکیزہ ترین کھانا کبھی میں دادے سے کھاتا ہوں, کبھی میں اپنے چچا سے کھاتا ہوں. حضرت یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں رہے, یار توجہ فرماؤ نا, جس مچھلی کے پیٹ میں رہے, علامہ سیوطی کہنے لگے وہ مچھلی عرش معلیٰ سے افضل ہے. جس مچھلی نے مہمان نوازی کی ہے حضرت یونس کی, وہ مچھلی عرش معلیٰ سے افضل ہے. مچھلی عرش معلیٰ سے افضل ہے. کہاں مچھلی کہاں عرش, کہاں مچھلی کہاں عرش. حد ہو گئی, ماننے پہ آیا مچھلی عرش سے افضل مان لی, نہ ماننے پہ آیا میرے نبی کا سارا خاندان ہی عزم کر گئے ہو. اللہ اکبر, انصاف کرو میرے سامنے. نعرہ کہاں گیا ہے آپ کا؟ دونوں ہاتھ بلند کیجئے باجماعت, مل کے بآواز بلند. حیدری. میرے ہر جملے میں لفظ عرش آیا کہ نہیں آیا؟ توجہ ہے پوری؟ وہ مچھلی عرش سے افضل ہے. تو میرے نبی کی عظمت کا مقام و مرتبہ کیا ہے میں فکرہ کہہ دوں. پھر میرا نبی مکے میں ہو تو مکے کی سرزمین عرش ہے, میرا نبی مدینے میں ہو تو مدینے کی سرزمین عرش ہے. جس زمین پر میرا نبی قدم رکھنا چاہے وہ زمین عرش بن کر میرے نبی کے قدموں میں آ جاتی ہے, اور جہاں نبی مستقل بیٹھ جائے عرب و عرش مل کر اس جگہ کی طہارت کا مقابلہ نہیں کرتے. نہیں کرتے. ٹائم بھی بتا دیجیے. زندہ باد. اب جو بقیہ تقریر رہ گئی ہے اس میں کوئی بندہ نعرہ نہ لگائے. اب میں تھوڑے وقت میں بہت کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں, تو آپ کی مہربانی ہے میری بات سنیں. آپ کو جوش آئے آپ سبحان اللہ کہہ کے پورا کر لیں. نعروں کی رخصت ہے, مجھے بات کرنے دیں, مجھے بہت کچھ کہنا ہے. ابھی تو بات نصف میں پہنچی ہے, ابھی تو آگے بہت کچھ کہنا ہے مجھے. علامہ مصلح الدین سعدی شرازی, جن کی لکھی ہوئی کتابوں سے بندے عالم بننا شروع کرتے ہیں. نہیں بھائی ہن زیادتی ہے جڑا بندہ چپ رہ گیا میرے نام. علامہ ہر بندہ سنے بزرگوں تک, علامہ مصلح الدین سعدی شرازی, جن کی کتابوں سے درس نظامی قبلہ حکیم صاحب شروع ہوتا ہے. یعنی جس کی کتاب کھولنے کے بعد بندہ سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے میرا پتر عالم بن رہا ہے, میرا بیٹا مفتی بن رہا ہے, میرا بیٹا مناظر بن رہا ہے. وہ سعدی شرازی جب اس موقع پر آیا عرش معلیٰ اور مصطفیٰ کی ذات پر, جب علامہ سعدی شرازی آئے تو سعدی شرازی نے پورے عنوان کو ایک فکرے میں بند کر کے میری جھولی میں ڈالا اور کہا جا جا کے اعلان کر. علامہ سعدی شرازی نے لکھا عرشست, توجہ, عرشست 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 کمی پایا
از مکان محمد. علامہ سعدی شیرازی کہنے لگے مصطفیٰ کی عظمت کا جو محل ہے اس محل کے ایک چھوٹے سے ستون کا نام رب نے عرش معلی رکھا ہوا ہے. کس بندے کا ہاتھ نیچے رہ گیا ہے یار؟ عظمت مصطفیٰ کا جو محل ہے اس محل کے ایک چھوٹے سے ستون کا نام اللہ نے عرش معلی رکھا ہے. جس نبی کی عظمت کے محل کے ستون عرش ہوں اس نبی کی دستار کا عالم کیا. سبحان اللہ. رال کے بھئی رال کے طرح. اب آؤ جب بات اس نہج تک آ گئی ہے تو پھر میں بتاتا چلوں اللہ نے عرش کس شے سے بنایا ہے. میرے ساتھ مجمع میرا جو ہے مجھ سے زیادہ تھکے ہوئے نہیں ہو. آپ کی بڑی مہربانی ہے. توجہ فرمائیں گے آپ؟ کیا کروں میرے برادر اکبر حکیم ندیم صاحب جمعہ کا دن ہی رکھتے ہیں, پھر مجھے ان کی بات بھی ماننی پڑتی ہے. پھر آپ پوری توجہ سے میری بات کو سنیں. میں جس معراج پر اپنی خطابت کے اس وقت موقع پر ہوں میں یہ جملہ ضرور کہنا چاہوں گا. عرش معلی عرش معلی عرش معلی بنا کس شے سے ہے؟ خالق اللہ ہے. اللہ نے عرش بنایا کس شے سے ہے؟ جو لطف لینا جانتے ہیں وہ لطف لیجئے گا. اب نہ مجھے کسی کی داد چاہیے نہ کہتا ہوں ہاتھ اٹھاؤ. میں اب اپنے کریم کی بارگاہ میں حاضری دے رہا ہوں. میں جانوں میرا کریم جانے, میں جانوں میرا لجپال جانے, میں جانوں میرا شفیع جانے, میں جانوں اور میرا سردار جانے. عرش اللہ نے کس شے سے بنایا ہے سنو. من عرق رأسہ خلق الملائکہ ومن عرق وجہہ خلق العرش والکرسی واللوح والقلم والشمس والقمر والکواکب والنجوم والحجاب والسماء وما کان فیہا ومن عرق صدرہ خلق الانبیاء والرسول والعلماء والاولیاء ومن عرق رجلیہ خلق الارض من المشرق الى المغرب وما فیہا. کون کون سی شے کس کس شے سے بنی ہے سنو اگر آج موقع بن گیا ہے تو. ومن عرق رأسہ خلق الملائکہ میرے نبی کی زلفوں کے پسینے سے جبریل بنا ہے, میکائیل بنا ہے, اسرافیل بنا ہے, اسرائیل بنا ہے, نور بنا ہے, نوری فرشتے بنے ہیں, بیت المعمور والے فرشتے, عرش کو اٹھانے والے فرشتے میرے نبی کی زلفوں کا پسینہ ہے. اور جندہ پسینہ نور دا ہوئے اندے خون دا عالم کی ہونا. آؤ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال لو. جبریل بنا ہے میرے نبی کے پسینے سے, میکائیل بنا ہے میرے نبی کے پسینے سے, اسرافیل بنا ہے میرے نبی کے پسینے سے, اسرائیل بنا ہے میرے نبی کے پسینے سے. وَمِنْ عَرَقِ کیونکہ یہ میرا عنوان نہیں میں کہہ کے آگے جا رہا ہوں. وَمِنْ عَرَقِ وَجْهِهِ اور میرے نبی کے چہرے کے نور سے جو پسینے مصطفیٰ کے رخسار کو چوم کر پسینے کے جو قطرے عالم نور میں بارگاہ نور میں گرے ہیں. میں گرے لفظ نہیں بول سکتا, میں لفظ تبدیل کر رہا ہوں. میرے نبی کے رخسار کو چوم کر نور کے پسینے کے قطروں نے جب فرش نور کو چوما ہے. وہ بندہ بیٹھا ہی نہیں یار جنہیں منو داد نہیں دے. کہہ رہا ہوں پسینے کے قطرے جنہوں نے میرے نبی کے رخسار کو چوما ہے اور پھر فرش نور پر تشریف لے آئے ہیں. رب نے اور کائنات کے ایک ایک بندے کا پسینہ بیکار ہے, ضائع ہے, فضول ہے. جس کے پسینے کو کائنات خلق کرنے کے لیے خالق استعمال کرے اس عظیم انسان کو محمد مصطفیٰ کا.
ومن مجھے وقت بتائیے گا، میں نے وقت سے اوپر نہیں جانا. ومن عرق وجہہ خلق العرش والکرسی واللوح والقلم والشمس والقمر والکواکب والنجوم والحجائب والسماء وما فیہا. اللہ نے محبوب کے چہرے پر جو پسینہ آیا ہے اس پسینے کے قطروں سے سب سے پہلی شے اپنا عرش بنایا، پھر کرسی بنائی، پھر لو بنائی، پھر قلم بنایا، پھر سورج بنایا، پھر چاند بنایا، پھر ستارے بنائے، پھر افلاک بنائے، پھر آسمان بنائے. عرش میرے محمد کا پسینہ، کرسی میرے نبی کا پسینہ، لو میرے نبی کا پسینہ، قلم میرے نبی کا پسینہ، سورج میرے نبی کا پسینہ، چاند میرے نبی کا پسینہ، ستارے میرے نبی کا پسینہ. ارے پسینہ کہاں اور مدینہ کہاں؟ توجہ فرمائیں یار میری بات کی طرف. کہاں سے لاؤں میں سننے والے؟ عرش میرے نبی کا پسینہ، کرسی میرے نبی کا پسینہ، لو میرے نبی کا پسینہ، قلم میرے نبی کا پسینہ، سورج میرے نبی کا پسینہ، چاند میرے نبی کا پسینہ. عرش کیوں نہ مصطفیٰ کے نالین چومتا؟ آج پسینہ اپنے وجود کا دیدار کر رہا ہے. عرش کیوں نہ دامن پکڑتا مصطفیٰ کا کہ آج پسینہ اپنے وجود کا دیدار کر رہا ہے. اور سنیے یہ فکرہ، چاند کیوں نہ ٹوٹتا کہ پسینہ اپنے وجود کو چومنے کے لیے آسمانوں سے زمین پر اتر رہا ہے. سورج واپس کیوں نہ آتا؟ مجھے غور سے دیکھیں، غور سے، میں پورے ہوش و حواس میں فکرہ کہنے لگا ہوں. سورج میرے نبی کا پسینہ ہے، چاند میرے نبی کا پسینہ ہے. جس کے لیے نبی نے سورج پلٹایا تھا، رب کعبہ کی قسم، سورج میرے نبی کا پسینہ ہے. علی میرے نبی کی جان ہے، پسینہ بلایا ہے جان کے لیے. یہ شرف علی کے لیے کم ہے، سورج کے لیے زیادہ. سن گئے ہو یار تسی میری گل کے کوئی نہیں؟ یہ فضیلت مولا مرتضیٰ کے لیے کم ہے، سورج کے لیے زیادہ ہے. کتنے مقدر والا ہے سورج. ہر کوئی سر اٹھا کے سورج دیکھتا ہے. آج سورج سر جھکا کے کبھی مصطفیٰ دیکھ رہا ہے، کبھی مرتضیٰ دیکھ رہا. اب بولتے رہنا میرے ساتھ ذرا. اور اگر اب بھی کسی کی رگے علم پھڑکے اور کسی باسی کڑی میں ابال میرے جانے کے بعد آئے تو میں آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کر رہا ہوں. فتح مکہ ہے، میرے آقا شاہانہ شان و شوکت کے ساتھ، فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ میرے آقا مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے ہیں. میرے آقا کے ہاتھ میں چھڑی مبارک ہے. میں قربان جاؤں اس چھڑی کے جو میرے نبی کے ہاتھوں میں ہے. توجہ نہیں فرمائی آپ نے. میں قربان جاؤں اس چھڑی پہ جو میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں میں ہے. میں قربان جاؤں ان ہاتھوں پر جن ہاتھوں میں وہ چھڑی ہے. ارے وہ چھڑی کائنات سے مہنگی ہے جسے مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں میں تھاما ہے. ارے میرا نبی اس معیار عظمت پر فائز ہے. میرا نبی اپنے ہاتھ میں چھڑی پکڑے تو نبی کے ہاتھ میں نہیں ہوتی. یہ ید اللہ ہے، یہ اللہ کا ہاتھ. یہ اللہ کا. مجھے افسوس ہے اس مقرر پر، اس خطیب پر، اس صاحب منبر پر، اس تاریخ دان پر، اس سیرت نگار پر جسے فتح مکہ میں چھڑی تو نظر آئی ہے، مصطفیٰ کے ہاتھوں میں
چھڑی تو نظر آئی ہے مگر مصطفیٰ کے کندھوں پر جسے علی نظر نہیں آیا، مجھے حیرت ہے اس تاریخ دان پر، توف ہے اس منبر والے پر جسے چھڑی تو نظر آئی ہے مگر علی نظر نہیں آیا۔ میرے رسول نے مکہ فتح کرنے کے بعد جب بتوں کو اپنی چھڑی سے توڑا، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، حق آ گیا ہے باطل چلا گیا ہے، یعنی جہاں نبی ہوگا وہاں حق ہوگا، وہاں باطل نہیں ہوگا، جہاں نبی وہاں حق، جہاں نبی مدنی ٹونا لے ہو، جہاں نبی وہاں حق۔ اب پڑھ کے دیکھو اسلام کی ہسٹری، جہاں نبی وہاں حق، اب نبی جہاں جہاں بھی ہے وہاں حق ہوگا، باطل نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا نے میرا وقت خطابت کا مکمل ہو چکا ہے، میرے آقا نے اپنے دست مبارک سے ان لعین بتوں کو توڑا۔ جب چھوٹے چھوٹے بت میرے نبی کو دیکھتے گئے گرتے گئے، بڑا بت حبل جو کعبے کے چھت سے 2 فٹ اوپر تھا، پیتل کے استعمال سے بنایا گیا تھا، بڑا مضبوط بت تھا۔ اب میرے آقا نے اپنی چشمان مبارکہ سے اسے دیکھا ترچھی نظر سے، میں صدقے جاؤں یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں، کائنات کے بت گر کے ٹوٹ جائیں، آپ دیکھیں اور حبل نہ ٹوٹے۔ نہیں میرے مجمع کی توجہ، آپ دیکھیں اور اس بت کی مجال کیا ہے، اللہ جانے طبیعت رسالت میں کیا آیا۔ میرے نبی نے دیکھا اور دیکھ کر میرے آقا نے فرمایا میرا ویر علی کہاں ہے، میرا علی کہاں ہے۔ حضرت مولا مرتضیٰ حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ آج عربی میں کہوں تو مولا مرتضیٰ نے کہا تھا لبیکا لبیکا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے یاد کیا ہے میں حاضر ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے نبی علی کو بلائے اور علی موجود نہ؟ یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا علی میرے شانوں پر بلند ہو کر، مک گئی گل، میرے شانوں پر بلند ہو کر یہ بت توڑ کے پاش پاش کر دو۔ یا رسول اللہ آپ دیکھیں تو بت پاش پاش ہو جائے، آپ کے دیکھنے سے پہلے بت ٹوٹ جائے۔ یہ علی کو اپنے شانوں پر بلند کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو جواب آئے گا میں اپنی امت کو بتانا چاہتا ہوں جنہیں میں بار بار بلند کر کے دکھا رہا ہوں، انہیں یاد رکھنا کبھی بھولنا نہیں۔ توجہ، اگر میں مصلی پر ابو بکر کھڑا کروں تو تمہیں یاد رہے، اگر میں دعا میں عمر مانگوں تو تمہیں یاد رہے، اگر میں عثمان کو اپنی بیٹیاں دوں تو تمہیں یاد رہے، اور اگر حیدر کا ہاتھ بلند کروں تو میرا علی تمہیں یاد رہنا چاہیے۔ حضرت مولا مرتضیٰ نے عرض کی آقا علی اور آپ کے شانوں پر بلند ہوگا۔ یا رسول اللہ کہاں میں، کہاں آپ کا وجود مقدس، میں بلند ہوں گا؟ آپ میرے شانوں پر بیٹھیے، میں آپ کو اٹھاتا ہوں، آپ جو کریں وہ بہتر ہے میرے کرنے سے۔ میرے آقا نے فرمایا علی میں کہہ رہا ہوں تم میرے شانوں پہ کھڑا ہو۔ میرے آقا کے شانوں پر جہاں کبھی حسن بیٹھے، جہاں کبھی حسین بیٹھے، آج حسنین کے بابا ان شانوں پر بلند ہوئے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا علی ان بتوں کو توڑ۔ علی سے توڑوانے کا مقصد یہ تھا، جس نبی نے علی کو اپنے شانوں پر اٹھایا تھا وہ بھی بت توڑنے والوں کا بیٹا تھا، اور جس علی نے بت توڑا یہ توڑنا اس بات کی دلیل ہے نبی بھی بت توڑنے والوں میں آیا
شانوں میں نہیں آئے. نبی بھی بت شکنوں میں آیا ہے, علی بھی بت شکنوں میں آیا ہے. میرے آقا نے مولا مرتضیٰ کو اپنے شانوں پر بلند فرمایا, بت ٹوٹا, اب میرے آقا مسکرائے, اور مسکرا کر میرے کریم نبی نے ارشاد فرمایا, علی مصطفیٰ کے کندھوں پر کھڑا ہوا ہے, بتا تو صحیح کتنا بلند ہوا ہے. تو مولا علی ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ اگر اجازت دیں تو عرش پکڑ کر زمین پہ لے آؤ. میرے آقا اگر آپ اجازت دیں میں عرش پکڑ کر زمین پر لے آؤں, اگر آپ اجازت دیں میں عرش پکڑ کر زمین پر لے آؤں. بابا جسے نبی اپنے کندھوں پر بلند کرتے وہ چاہے تو عرش زمین پر لے آئے. یہ وہ ہے جسے نبی نے پالا ہے, یہ علی ہے, تو نبی کی عظمتوں کا عالم کیا ہے. عرش حق ہے, مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا, ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. عزیزان گرامی, رب ذوالجلال اس محفل سجانے والوں کو, اس محفل میں آنے والوں کو سب کو اپنی شان اپنے کرم کے مطابق اجر عطا فرمائے. رب ذوالجلال اس گفتگو کے دوران اگر کوئی ایسا لفظ میری زبان سے سامن ادا ہوا ہے جو گفتگو کے شایع نشان نہیں تھا یا مقدس ہستیوں کے شایع نشان نہیں تھا, میں اللہ کی بارگاہ میں آپ سب کو گواہ بنا کر توبہ کا طلبگار ہوں, معافی کا خواستگار ہوں. میرا اللہ مجھ پر آپ پر کرم فرمائے اور حکیم ندیم صاحب کی یہ محبتیں ہمیشہ سلامت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تمام احباب تشریف رکھیں, ختم شریف ہوگا اور پھر 2 اشعار جو ہے سلام کی اور دعا ہوگی. ختم کا سمانا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى
هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد عبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم یا رب یا ارحم الراحمین محفل پاک دا انتظام کیتا گیا تلاوت قرآن پاک ہوئی ناشر ہوئی بیان ہویا اللہ سب تیری عظیم بارگاہ اندر پیش کرنے قبول فرما حاضر توام دا سوال سب تیری عظیم بارگاہ اندر پیش کرنے قبول فرما مالک اپنی شان کریمی دا صدقہ اپنی رحمت دا صدقہ اپنی شان دے مطابق اس طبیع ترسیلہ اور ثواب عطا فرما اللہ جو تیری طرفوں ثواب صلی اللہ کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اندر ہدیتاً تحفتاً نظرانتاً عقیدتاً محبتاً پیش کرنے قبول و منظور فرما آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جلیلانہ تمام انبیاء کرام رسولان عظام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین طیبین طاہرین عبد زواج پاک اہل بیت پاک صحابہ کرام صحابیات دی بارگاہ اندر پیش کرنے قبول فرما تابعین تبع تابعین تمام سلاسل اولیاء بزرگان دین دی روح مقدسہ پیش کرنے قبول فرما بالخصوص مالک کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا واسطہ دے کہ تیری بارگاہ چھ عرض کرنے اس تا ثواب پائی اسکر صاحب دے والدین دی روحانو پیش کرنا قبول فرما اللہ اس گھر دینا تعلق رکھونے جتنے بھی انہاں دی عزیز و کروائی تو قبل فوتو سب دی روحانو پیش کرنا قبول فرما مالک سب دے سیات معاف فرما سب دی قبرہ تا حد نگاہ تک وسیع فرما قیامت والدین حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت نصیب فرما اللہ حاضر محفل جنہ دی عزیز و اقربا بالخصوص جنہ دی والدین فوتو اللہ دی روحانو پیش کرنا قبول فرما مالک سب دے سیات معاف فرما سب دی قبرہ تا حد نگاہ تک وسیع فرما قیامت والدین حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت نصیب فرما اللہ اس محفل پاک دی برکت نے اس گھر دے اندر اپنی رحمت فرما پریشانیاں تو محفوظ فرما رزق حلال وسیع فرما اللہ جو پائی اسکر دا بیٹا بیرون ملک اللہ نو دین دنیا دی برکت عطا فرما پریشانیاں تو محفوظ فرما اللہ اپنے حبیب علیہ السلام دے صدقے اس محفل پاک دے صدقے امت مسلمہ دی خیر فرما امت مسلمہ دی مغفرت فرما پریشان اللہ دی پریشانی دور فرما تنگ دستان دی تنگ دستی دور فرما بے روزگار اور رزق حلال عطا فرما قرض دانا دے قرض دور فرما بیماروں شفاء کاملہ عاجلہ نافع عطا فرما میرے ملک پاکستان دی خیر فرما عالم اسلام دی خیر فرما علامہ حجویری صاحب نو دین دنیا دی برکتاں عطا فرما اللہ ظالم دے ظلم تو محفوظ فرما حاسدین دے حسد تو بچا شیطان دے شر تو محفوظ فرما حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر الہی بحق بنی فاطمہ کے برکول ایمان کنی خاتمہ قداوتن لد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم